بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منحوس عورت کی 3 نشانیاں، ایسی عورت سے جلد جان چھڑواؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے منحوس عورت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا تو حضرت علی نے فرمایا اس عورت کی یہ 3 نشانیاں ہوں گی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ منحوس عورت کے اندر یہ 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر یہ نشانیاں واضح نظر آنے لگ جائیں تو جلد سے جلد ایسی عورت سے جان چھڑوا لو۔ ناظرین، انسانی معاشرہ مرد اور عورت کے وجود سے تشکیل پاتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور بہتری صرف مرد حضرات کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ عورت بھی بحیثیت ایک فرد نہایت اہم کردار سر انجام دیتی ہے۔ یوں تو آج دنیا کی کوئی قوم اور کوئی مذہب عورتوں کے مقام و حیثیت اور ان کے کردار کی اہمیت سے انکاری نہیں کر سکتا۔ اس لیے اسلام نے جس طرح سے عورت کے مقام و مرتبہ کو انسانی معاشرے میں بلند کیا ہے اور عورت کے کردار کو مذہبی، اخلاقی، معاشرتی اور سماجی ہر اعتبار سے اہمیت دی، اس کی کوئی بھی مثال کسی بھی معاشرے میں دکھائی نہیں دیتی۔ اب یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اسلام سے پہلے عورت نہایت ہی مظلوم ہر اعتبار سے ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور تھی جس میں عورت کی کوئی عزت اور اس کا کوئی احترام نہ تھا۔ عورت کے وجود کو قابل ذلت سمجھا جاتا تھا اور اسے تمام برائیوں کا سرچشمہ جانا جاتا تھا۔ اس کے بعد اسلام کی آمد عورت کے لیے غلامی، ذلت اور ظلم سے آزادی کا پیغام تھی۔ اسلام نے ان تمام رسم و رواج کو مکمل طور پر ختم کر دیا جو عورت کے انسانی وقار کے خلاف تھی، اور عورت کو حقوق عطا کیے جس سے معاشرے میں اس کی عزت و احترام کی مستحق ہوئیں، جس کے مستحق مرد ہیں۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے عورت کا تو پہلا روپ ہی اس دنیا میں رحمت ہے۔ بیٹی بن کر سارے خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے، اور جب بیوی بنتی ہے تو ہمیشہ ساتھ نبھانے والی اور ہر دکھ اور سکھ کا ساتھ بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کا رتبہ اس قدر بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مرد کی مردانگی کی سب سے عظیم اور بلند تر سطح یہ ہے کہ کسی مرد کی وجہ سے کبھی بھی کسی عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ ناظرین، جان لیجئے کہ کسی بھی معاشرے میں عورت کا فطری مقام اس کا گھر ہے، جہاں وہ اپنی چھوٹی سی ریاست کی ملکہ ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا جو کہ کسی دوسرے مذہب نے عورت کو عطا نہیں کیا۔ اسلام نے مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا ہے، اور یہ ہمارا مذہب اسلام ہی ہے جس نے خاندانی رشتوں کی پہچان کروائی۔ اس ویڈیو میں عورت کی کچھ ایسی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ جن سے عورت کا کردار مزید مزین ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عورت کی 3 ایسی غلطیوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن کے سبب عورت کو منحوس قرار دیا گیا ہے، اور یہ 3 کام یا 3 غلطیاں جو بھی عورت کرتی ہے تو وہ منحوس عورت کہلاتی ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تمام خواتین کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی عورتوں کی نیک خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرما برداری سر فہرست ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اور خاوند کی غیر موجودگی میں اپنے مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت کہ جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے تو یہ اسے خوش کر دے، اور جب شوہر اسے کوئی حکم دے تو یہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنے جان و مال میں اپنے شوہر کا ناپسندیدہ کام بالکل نہ کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ عورت کی محبت اور اس کی اطاعت میں
سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت اہم قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن اسلام نے شوہر کا مقام وہ مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق پورا نہ ادا کرے، حتیٰ کہ اگر اس کا شوہر اسے بلائے اور وہ سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس شوہر کو اپنی بیوی سے تکلیف پہنچتی ہے، جنت کی حوریں اسے بد دعا دیتی ہیں۔ نیک عورت کی ایک خوبی ستر و حاجات کی مکمل پابند کرنا بھی ہے۔ مسلمان عورت کے لیے پردہ کرنا اسلام کی خصوصیت میں سے ایک ہے۔ پردے میں مسلمان عورت کی عزت و وقار کی حفاظت ہے۔ پردہ ایک رحمت ہے۔ اسلام نے عورت کو انتہائی بیش قیمتی سرمایہ قرار دیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا خصوصی انتظام بھی کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پردے کا کوئی رواج نہیں تھا اور یہ صرف ایک اسلامی حکم ہے، یعنی اسلام نے پردے کا حکم نافذ کیا ہے۔ خواتین یہ بات بھی جان لیں کہ ان کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت کتنی اہم ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی تاکید اس طرح سے آئی ہے کہ جو کام بھی کرو اس میں اپنے شوہر کی اجازت حاصل کرو۔ اس سلسلے میں چند احادیث یہاں پیش کی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ اس کے علاوہ بھی چند نیک خوبیوں کا ذکر کریں گے، لیکن آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق بتاتے ہیں کہ بدبخت اور منحوس عورت کی 3 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی، وہ کون سی عورت ہے جو گھر کے لیے منحوس ہوتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو منحوس پیدا نہیں فرمایا، مگر افسوس کہ یہ انسان کے اعمال ہی ہوتے ہیں جو انسان کو زندگی کی پریشانیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو یہ شخص علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگا کہ یا علی، وہ کون سے کام ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، گھر کے لیے وہ عورت پریشانی کا سبب بنتی ہے جس کی رگ رگ میں یہ 3 عیب پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کی غیبت کرتی ہو اور ادھر کی بات ادھر پہنچاتی ہو، جبکہ دوسرا یہ کہ وہ بار بار جھوٹ بولتی ہو۔ تیسرا عیب جو کسی عورت کو منحوس بنا دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو عورت اپنے شوہر کے بلانے پر اس کے پاس نہ جاتی ہو تو فرشتے آسمان پر ایسی عورت پر لعنت بھیجتے ہیں اور ایسی عورت گھر کے امن، چین اور سکون کے لیے منحوس ثابت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ یہ 3 عادت ہیں جو کسی بھی عورت میں ہوں گی تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی برباد کر دیتی ہیں اور اس گھر کی خوشحالی اور سکون کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ یہ 3 کام یعنی غیبت کرنا، شوہر کی بات نہ ماننا، جھوٹ بولنا، یہ 3 کام کسی بھی عورت کو ہرگز نہیں کرنے چاہیے، جبکہ ان 3 کاموں میں سے 2 کام تو ایسے ہیں جو کہ عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی نہیں کرنے چاہیے، یعنی غیبت کرنا اور جھوٹ بولنا، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عورت کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ کسی مرد کو اجازت نہ دے کہ اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کے اندر داخل ہو،
اور اسی طرح سے ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ کسی اجنبی اور غیر محرم عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ بغیر محرم کے تنہائی میں نہ ہو۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم سے بات نہ کرے۔ اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ازواج مطہرات، تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تمہیں خوف ہے پس تم اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو کہ جس سے مریض دل انسان اپنے دل میں لالچ پیدا کر بیٹھے، اور تم بھلی اور درست بات کرو۔ معلوم ہوا کہ عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے اور وہ ان شرائط کے ساتھ اجنبی مرد سے بات کر سکتی ہے۔ نمبر 1، آواز میں لچک، شیرنی اور مٹھاس نہ ہو۔ نمبر 2، صرف ضرورت کے وقت بات کریں۔ نمبر 3، پردے میں رہ کر بات کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو درست طریقے سے سمجھنے پر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برے اعمال سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو میں ہم الفاظ کی درستگی نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔